اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے۔ اردو انفو ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں محسن رضا اور ناظرین گرامی، آپ نے یہ سنا تو ہوگا کہ دنیا میں 2.5 کلندر ہیں۔ حضرت ابو علی کلندر رحمت اللہ علیہ، حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصری کلندر رحمت اللہ علیہ۔ رابعہ بصری کلندر رحمت اللہ علیہ کیسے اس عظیم مرتبت پر پہنچی جانیں گے اس ویڈیو میں، سو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شخص نے حضرت رابعہ بصری کلندر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی طلب کا راستہ آپ کے ہاتھ کیسے لگا، یعنی خدا کی طلب کی ابتدا کیوں کر ہوئی؟ فرمایا، میں 7 برس کی تھی کہ بصرہ میں قحط پڑا، میرے ماں باپ کی وفات ہو گئی اور میری بہنیں متفرق ہو گئیں، اور مجھے رابعہ یعنی چوتھی اس لیے کہتے ہیں کہ میری 3 بہنیں اور تھیں، چوتھی میں تھی۔ بس میں ایک ظالم شخص کے ہاتھ پڑی، اس نے مجھے 6 درہم میں بیچ ڈالا۔ جس شخص نے مجھے خریدا وہ مجھ سے سخت کام لیتا تھا۔ ایک روز میں کوٹھے سے گر پڑی اور میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنا چہرہ زمین پر رکھا اور عرض کیا، اے اللہ، میں ایک غریب یتیم لڑکی ہوں، ایک شخص کی قیدی پڑی ہوں، مجھ پر رحم فرما، میں تیری رضا چاہتی ہوں، اگر تو راضی ہے پھر مجھے کوئی فکر نہیں۔ اس کے جواب میں نے ایک آواز سنی کہ اے ضعیفہ، غم مت کھا کہ کل کو تجھے ایک ایسا مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقربان آسمان تجھ کو اچھا جاننے لگیں گے۔ اس کے بعد میں اپنے مالک کے گھر آئی تو میں نے روزہ رکھنا شروع کیا اور شب کو ایک گوشہ میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ ایک مرتبہ میں آدھی رات کو حق تعالیٰ سے مناجات کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی، الہی، تو جانتا ہے کہ میرے دل کی خواہش تیرے فرمان کی موافقت میں ہے اور میری آنکھ کی روشنی تیری خدمت کرنے میں ہے، اور تو میری نیت کو خوب جانتا ہے کہ اگر میرے ذمہ مخلوق کی خدمت نہ ہوتی تو گھڑی بھر کے لیے بھی تیری عبادت سے آسودہ نہ ہوتی، لیکن تو نے مجھ کو ایک مخلوق کے ہاتھ قید کر دیا ہے۔ میں یہ دعا کر رہی تھی کہ میرے مالک نے میرے سر پر ایک نور کی قندیل بغیر زنجیر کے لٹکی ہوئی دیکھی، جس کے سبب سارا گھر روشن ہو گیا تھا۔ دوسرے دن مالک نے مجھے بلایا اور بہت خاطر کی اور آزاد کر دیا۔ بس میں نے اس سے اجازت لی اور آبادی سے باہر نکلی اور ویرانہ کی راہ لی جہاں کوئی آدمی نہ تھا، اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ چنانچہ ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتی تھی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یوں قربانیاں دے کر ہی کوئی مقام حاصل کیا جاتا ہے۔ اللہ ان بزرگان دین کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔